بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ کل کوئی ویڈیو نہیں کر سکا، ٹریولنگ میں تھا، خیبر پختونخوا گیا ہوا تھا، مختلف شہروں میں، کے پی کے مختلف شہروں میں انکلوڈنگ دی پشاور میری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ میں نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں اور مخالفین کی ذرا رائے جانی جائے اور دیکھیں کہ لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب پر پچھلے دنوں میں کچھ دباؤ آیا ہے، کچھ لوگوں کو شکوہ بھی رہا ہے، کچھ انہوں نے نئے انیشیٹوز بھی لیے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر منسٹرز ہیں وہ بھی کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ تو کے پی میں چل کیا رہا ہے، لوگوں کے خیالات کیا ہیں، لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے، تو ذرا ان سے بھی کچھ چیزیں جانی جائیں تاکہ ایک پرسپیکٹو تو پتہ چلے نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک تو ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کچھ چیزیں آئندہ دنوں میں، ظاہر ہے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ ملتا ہے تو اس سے آپ کو مدد ملتی ہے انالیسس کرنے میں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن دو تین چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً محسن نقوی صاحب اچانک بڑے متحرک ہو گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ایک جماعت کے علاوہ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو انالائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، اگرچہ ان کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالا بیرسٹر گوہر کو شیر افضل مروت نے، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اور ان کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر بھی ہے، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کے کچھ بیانات، اس کا انالیسس کریں گے۔ تو یہاں یہ 3 4 5 چیزیں ہیں جس کو ملا کے ہم ایک منظرنامہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویلاگ میں۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک خبر ہے فائر وال کے حوالے سے کہ فائر وال عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے یا مستقل طور پر بند کر دی گئی ہے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ فائر وال کیا ہے؟ فائر وال وہ وال ایک لائی گئی تھی جس سے میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھ سمیت بہت سارے یوٹیوبرز آپ نے دیکھا کہ جن کی ویڈیوز پلے نہیں ہوتی وی پی این کے بغیر۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کی کلک کریں تو وہ گھومتا رہتا ہے، چلتا نہیں ہے، یا بہت دیر بعد چلتا ہے، یا ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب فائر وال کے کمالات تھے، جس سے ہماری ویورشپ بھی گری۔ کافی لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں دیکھ پاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لائی گئی۔ اربوں روپے اس پر لگائے گئے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ اس فائر وال نے کام نہیں کیا۔ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ امپیکٹ نہیں کریٹ کیا، یعنی ڈیجیٹل میڈیا اس طرح سے قابو میں نہیں آیا، کنٹرول میں نہیں آیا جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی۔ لگتا یہ تھا کہ بالکل مٹھی میں آ جائے گا ڈیجیٹل میڈیا، وہ تو نہیں ہوا۔ ٹویٹر بند کر کیا گیا 2 سال کے لیے، لیکن لوگوں نے وی پی این لگا کے ٹویٹر کو استعمال کیا اور ٹویٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ٹویٹس کرتے رہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی وی پی این لگا کے ٹویٹس کرتے رہے، وزیر اعلیٰ صاحبان بھی ٹویٹ کرتے رہے وی پی این لگا کر، یعنی انفارمیشن منسٹرز جو جن کا کام انفارمیشن دینا ہے وہ بھی وی پی این کے ذریعے سے استعمال کرتے رہے۔ اچھے وی پی این آ گئے، لائسنس والے وی پی این آ گئے، وی پی این کے ذریعے سے ٹویٹر استعمال ہوتا رہا۔ تو ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں اس سے یہ تو ہوا کہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی ویورشپ کو، لیکن مجموعی مقصد یہ نہیں تھا اس فائر وال کو لانے کا کہ 4 5 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے یا 10 15 20 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس سے ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کیا جائے کہ جو گورنمنٹ کے فیوریبل ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور وہ جو تنقید ہے وہ جاری رہی، جس پر ہوتی تھی وہ اب بھی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ اربوں روپے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اب ایک اطلاع یہ ہے کہ جو آفیشیلی دی گئی ہے کہ جی 5G کی نیلامی کرنی تھی، تو 5G کو نیلام کرنے کے لیے عارضی طور پر، تاکہ نیلامی اچھی ہو جائے، عارضی طور پر فائر وال کو روک دیا گیا۔ لیکن دوسری اطلاع ہے کہ نہیں، چونکہ اس کے اثرات نہیں ہوئے، یہ تقریباً 39 ارب روپیہ ضائع ہو گیا، اور اس لیے اب اس فائر وال کو بند کر دیا جائے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، فائر وال فی الحال تو بند دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے یہ آپ کامنٹ میں بھی بتائیے گا۔ وہ جو مشکلات آپ کو دیکھنے میں آ رہی تھیں ویڈیوز کو چلانے میں، کیا اس پہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں، تو یہ آپ کامنٹ کیجیے گا، اور اوورآل آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے آبزرویشن اور ایکسپیرینس کیا ہے یہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ مجھے بھی رہنمائی ملے کہ واقعی گراؤنڈ پہ بھی اس سے فرق پڑا ہے۔ دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب کا جو میں ذکر کر رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ دیکھیں، محسن نقوی صاحب اچانک بڑے متحرک ہوئے ہیں۔ محسن نقوی کون ہیں یہ آپ جانتے ہیں، اور تھوڑا سا میں تعارف آگے جا کے کراتا بھی ہوں، لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ دن میں بہت متحرک دکھائی دیے ہیں۔ یعنی ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جس کا نون لیگ کو سرے سے علم ہی نہیں ہوتا تھا، محسن نقوی صاحب اس میں پیش تھے۔ مثلا محسن نقوی صاحب
پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے حوالے سے، اور کہہ رہے تھے عمران خان کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا، یہ دھرنے ورنے ختم کرائیں، یہ باقی چیزیں ختم کریں اور یہ احتجاج وغیرہ چھوڑ دیں، عمران خان کو ہم ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تیار بھی تھی۔ محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر باز، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی، یہ سارے اس بات پر کنونس تھے کہ ٹھیک ہے محسن نقوی سے ساتھ ہماری بات بن گئی ہے، ہو گئی ہے۔ لیکن پھر وہ بات خراب ہو گئی، اور وہ خراب ہو گئی، دھرنے جاری رہے، دھرنے ختم نہیں ہوئے، کچھ باجیوں کے اس طرح کے بیانات آئے، تو چیزیں بہرحال آگے نہیں چل سکیں اور معاملات خراب ہو گئے۔ لیکن اس سارے پہلو میں ہم نے یہ دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کے پاس پورے اختیارات موجود تھے، اور محسن نقوی پوری اتھارٹی کے ساتھ آگے ڈیل کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے، وہ کہہ رہے تھے، وہ بیرسٹر گوہر کو اور ان کے دوستوں کو، ساتھیوں کو، لیڈرشپ کو کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل آ جائیں، آپ کی موجودگی میں عمران خان کا چیک اپ کر لیتے ہیں۔ پھر محسن نقوی صاحب نے انہیں دعوت دی کہ آپ پیمز آ جائیں۔ تو یہ سارا کچھ محسن نقوی کر رہے تھے، پی ایم ایل این میں سے کوئی اور منسٹر نہیں کر رہا تھا، نہ احسن اقبال، نہ رانا ثناء اللہ، نہ عطا اللہ تارڑ، نہ کوئی اور اہم منسٹر، بڑے اہم امپورٹنٹ بڑے بڑے منسٹرز ہیں پی ایم ایل این کے، لیکن یہ سارے کام ان بڑے بڑے منسٹرز میں سے کوئی نہیں کر رہا تھا، محسن نقوی کر رہے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ پھر محسن نقوی سے یہ کام اس لیے کرایا جا رہا تھا کہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک ہوں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے بھی تو پی ایم ایل این کے لوگوں پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو آپ کسی کام بھیجیں گے، وہ آگے سے کچھ اور کر کے آئیں گے اور آگے بتائیں گے نہیں جی انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یعنی وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے نا یہ بیل منڈے چڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں ہی نون لیگ کی بقا ہے، یہ میں بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ اس لیے محسن نقوی جیسے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو ریپرزنٹیشن تو حکومت کی کر رہے ہوں، لیکن ان کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ نہ ہوں بلکہ اس ادارے کے ساتھ ہوں جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جسے ہم طاقتور حلقہ کہتے ہیں، جسے ہم مقتدرہ کہتے ہیں، اور جس سے عمران خان بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے عمران خان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھائی انہی سے بات ہو، اور ان کا نمائندہ محسن نقوی ہے۔ تو ایسے میں محسن نقوی صاحب متحرک ہوئے، لیکن چلیے پی ٹی آئی کے ساتھ متحرک ہونا تو ان کا سمجھ آتا ہے، لیکن باقی جماعتوں کے ساتھ، مثلا ایک طرف تو وہ ایم کیو ایم کاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ملے ہیں، یعنی خالد مقبول صدیقی، چودھری صالح حسین، خالد مکسی، بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم بڑی امپورٹنٹ جماعت ہے، کاف لیگ بڑی امپورٹنٹ جماعت ہے، اگرچہ ایم کیو ایم کے تو پھر بھی 22 ایم این اے ہیں، اگرچہ کاف لیگ کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ جماعت ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جن کو تھوڑا تھوڑا مینڈیٹ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے بازو مروڑنے کا کام کر سکیں، جیسے یہ تحریک انصاف کے ساتھ دم چھلا بنا کے لگا دی گئی تھیں، اور آر ٹی ایس بیٹھا تھا، آر ٹی ایس بیٹھ کے تو میک شور کیا گیا تھا کہ ان جماعتوں کی بھی اس حد تک نمائندگی ضرور ہو کہ ان کے بغیر عمران خان نہ چل سکے، اور جب عمران خان آئیں بائیں شائیں کرے تو ادھر سے ایم کیو ایم ایک سٹیٹمنٹ دے کہ بس بھائی حکومت جانے لگی ہے اور عمران خان سیدھا ہو جائے، ادھر سے کاف لیگ اپنی ناراضی کا اظہار کرے، وہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، یا وہ کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں، یا سالک کوئی بیان دے دیں، تو ایسے 3-4 بیانات آئیں کہ فوراً لگے کہ بھئی یہ اتحادی چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ حکومت تو دھڑام سے گرنے لگی ہے، اور حکومت ڈر جائے کہ نہیں میں تو نہیں مذاق کر رہی تھی۔ تو اس طرح کی جماعتوں کو حکومت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ اس حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے اس کو مشروط کر دیا جائے، یا جب ان کا بازو مروڑنا پڑے تو اس طرح کی جماعتوں کو استعمال کیا جائے۔ اب محسن نقوی صاحب ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، محسن نقوی چودھری صالح سے ملے ہیں، خالد مکسی سے ملے ہیں، ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں، رہنما ہیں، خالد مقبول صدیقی سربراہ ہیں آپ کو کہنا چاہیے، ان سے ملاقات کی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں؟ اچھا، پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں کون کون تھا؟ آصف زرداری صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، مراد علی شاہ صاحب تھے، اتنی امپورٹنٹ، اور ایک دو اور منسٹر بھی تھے۔ یہ ایک غیر رسمی میٹنگ تھی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کی آفیشیل میٹنگ تھی، یہ غیر رسمی میٹنگ تھی، اجلاس تھا، اور اس میں محسن نقوی صاحب بھی شریک ہوئے ہیں۔ کیوں شریک ہوئے ہیں بھائی؟ پیپلز پارٹی کی اندرونی میٹنگ میں محسن نقوی صاحب کا کیا کام ہے؟ پارٹی کے بڑوں کی میٹنگ میں محسن نقوی صاحب کا کیا کام ہے؟ تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ کھچڑی تو بہرحال پکی رہی ہے، یعنی محسن نقوی صاحب نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ تو ملاقاتیں نہیں کر رہے،
لیکن اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو بہرحال کنٹرول کرنا اتحادی جماعتوں سے، اپوزیشن کہہ رہا ہوں، اتحادی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو کنٹرول اس کے اتحادیوں نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کے اتحادی ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کے اس کو چلا سکتے ہیں، اس کا بازو مروڑ کے اس کو روک سکتے ہیں، تو اتحادی ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اتحادیوں سے محسن نقوی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ تو اب یا تو یہ 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر پیش رفت کا معاملہ ہے، یا پھر وہ جو فواد چودھری نے بات کی ہے قومی حکومت کا قیام، اس پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، یا 28ویں ترمیم ہے۔ بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسی چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے جس میں نون لیگ آن بورڈ دکھائی نہیں دیتی اور اس کے اتحادیوں کو آن بورڈ لایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں اسے بڑے امپورٹنس کے ساتھ دیکھتا ہوں، اس کی بڑی سگنیفیکنس مجھے دکھائی دیتی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب کون ہیں، یہ کس حیثیت میں ملتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا، اور کس حیثیت میں یہ سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیو بن کے تو نہیں کرتے۔ کیا شہباز شریف صاحب نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جائیں اور جا کر بیرسٹر گوہر کے ساتھ بات چیت کریں؟ شہباز شریف نے اختیار دیا؟ نو، انہوں نے نہیں دیا ہے۔ کس نے اختیار دیا؟ کیا مستقبل میں وہ خود کو وزیر اعظم کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں کر کے کہ ہر جماعت سے وہ مل رہے ہیں یا انہیں ملوایا جا رہا ہے؟ تو کیا ان کا قد کاٹ اور بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ وہ شہباز شریف صاحب کی جگہ لے سکیں، یا کسی قومی حکومت میں ان کا کوئی امپورٹنٹ رول ان کو دیا جا سکے؟ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو محسن نقوی صاحب کے ان دنوں میں متحرک ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیں اور خود انالائز کریں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کیوں اتنے متحرک ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے شیر افضل مروت کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے، اور تردید ہی کرنی چاہیے تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ وہ دستخط کر کے دے دیں تاکہ اسے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں چیئرمین شپ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے علیمہ خان کے پر منتقل ہو جائے۔ یعنی بیسیکلی بیرسٹر گوہر کے بارے میں شیر افضل مروت نے یہ انکشاف کیا تھا کہ علیمہ خان بیرسٹر گوہر سے چیئرمین شپ لے کے خود حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر پر دباؤ بھی ڈالا کہ وہ دستخط کر کے دے دیں، دستبرداری کا اعلان کر دیں، اور الیکشن کمیشن میں وہ ڈاکومنٹ جمع کرا کے اور پھر جو ہیں وہ علیمہ خان چیئرپرسن بن جائیں۔ یہ دعویٰ جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کیا، اگرچہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس دعوے کے ثبوت کے طور پر انہوں نے کچھ بھی پیش نہیں کیا، لیکن بیرسٹر گوہر نے بہرحال اس کی تردید جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ شیر افضل مروت صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، مجھ سے کبھی بھی اس طرح کی خواہش کا اظہار نہیں کیا علیمہ خان صاحبہ نے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر دیا۔ انہیں ویسے ڈینائی ہی کرنا چاہیے تھا، یعنی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی بھی ہوتی، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اگر ہوئی بھی ہوتی تو بیرسٹر گوہر کو اس موقع پر یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ وہ تصدیق کر دیتے کہ ہاں واقعی یہ ہوا تھا۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں بیرسٹر گوہر کی، ابھی دیکھیں بیرسٹر گوہر نے ایک پچھلے دنوں میں بڑی کچھ کمزور چیزیں کی ہیں۔ مثلا جہاں پر فیصلہ کرنے کا وقت تھا بیرسٹر گوہر نے فیصلہ نہیں کیا۔ مثلا جب انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ آئیں، ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر بھی لے آئیں، آپ خود بھی آ جائیں، اڈیالہ جیل آ جائیں، تو بیرسٹر گوہر فیصلہ ہی نہیں کر سکے، اور فیصلہ نہ کر کے ادھر ادھر وہ ڈالتے رہے، بہنوں پہ ڈال دیا، فلاں پہ ڈال دیا، ان کے وہ فیصلہ کر لیں تاکہ دباؤ اگر آئے یا تنقید آئے تو ان کے اوپر آئے۔ خود اتنے کمزور ثابت ہوا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کا جہاں ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ایک دوست ہیں مختار صاحب، مختار حسن، وہ بڑے ہی ایکٹیو رپورٹر ہیں اور بڑے زبردست متحرک، ڈیجیٹل میڈیا پر ان کا بڑا کردار ہے، اور وہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوتے ہیں، وہ عدالتوں کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دوست مختار حسن جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی اپنے ٹویٹر پہ، انہوں نے لکھا اہم خبر، پی ٹی آئی کے ایک سینئر ترین لیڈر کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رپورٹرز اور جاننے والوں سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے میری عمران خان کی فیملی میں سے کسی بھی ایک بہن سے ملاقات کرا دیں، میری ایک چھوٹی سی ویڈیو بن جائے گی تاکہ موجودہ حالات میں میری کچھ کریڈیبلٹی بن سکے، یا موجودہ حالات میں میرے بارے میں جو تاثر ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ عمران خان کا سوچیں، آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔
اچھا، اب میں نے یہ اس کو جب دائیں بائیں سے چیک کرنے کی کوشش کی کہ سینئر ترین کون ہے. دیکھیں، سینئر ہوتا ہے پھر سینئر ترین ہوتا ہے، تو سینئر ترین میں تو یہی 2-3 لوگ اوپر کے آ جاتے ہیں نا. بیسٹر گوہر ہوں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہو سکتے ہیں. تو سینئر ترین تو مجھے یہی 2 نظر آتے ہیں. تو پھر میں نے جب اس کو چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ والی جو بات ہے، یہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں ہو رہی ہے. یعنی بیرسٹر گوہر نے رپورٹرز کے ذریعے یا میڈیا پرسنز کے ذریعے سے بہنوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا، یا آگے یہ ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسی ویڈیو جائے جس میں اگر اختلاف کا تاثر اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے. یعنی اگر یہ تاثر ہے کہ عمران خان کے معاملے پر بہنوں کی رائے مختلف ہے اور بیرسٹر گوہر کی رائے مختلف ہے تو یہ تاثر زائل ہو جائے، یا دھرنوں کے معاملے پر بیرسٹر گوہر کی رائے مختلف تھی اور بہنوں کی رائے مختلف تھی تو یہ تاثر زائل ہو جائے، اور یہ تاثر جائے کہ نہیں یہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں اور اس طرح کی ایک ویڈیو جاری ہو جائے. لیکن اس بات کو بھانپتے ہوئے اب یہ مختار حسن صاحب کہتے ہیں کہ بہنوں نے صاف صاف انکار کر دیا. تو اب اب اس سارے معاملے میں یعنی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بڑی بے چینی کی بات ہے کہ جہاں پر متحد ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں. بھئی یہاں تو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس موقع کے اوپر بڑی اچھی بات کی تھی جو کوٹ لکھپت کے اسیران نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا، کوٹ لکھپت والوں نے، کہ بھائی پارٹی کو متحرک کریں، پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو متحرک کریں، وہاں پر ایجنڈا رکھیں، فیصلہ کرائیں، فیصلہ کرنے کے بعد اس کو تحریری شکل میں لائیں، اناؤنس کریں اور کہیں کہ آج کا یہ اجلاس تھا، یہ ایجنڈا تھا، اس پر یہ فیصلے ہوئے ہیں. اس سے وہ قوتیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ زبردستی کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ قوتیں بھی پیچھے ہٹ جائیں گی اور پارٹی مضبوط ہوگی، پارٹی کو اچھے فیصلے کرنے کا موقع ملے گا. وہاں پر ظاہر ہے ذہین لوگ، تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کر وہاں فیصلے کریں گے، اس کو پھر نافذ العمل کیا جائے گا. تو یہ جو تقسیم فیملی ورسز پارٹی نظر آ رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی مشکلات میں پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پھر سہیل آفریدی صاحب ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا. انہوں نے کل خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ذاتی معالجین سے علاج کرانے دیا جائے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. ایک کنٹینر بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے آزادی یا موت کا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. سہیل آفریدی کے بارے میں رائے یہی ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ انہیں ڈی چوک نہ جانا پڑے یا کوئی ایسی ڈی چوک جیسی کال یا 26 نومبر 24 نومبر جیسی کال نہ دینی پڑے. لیکن اگر کال دے دی گئی تو پھر سہیل آفریدی مڑ کے نہیں آئے گا. پھر سہیل آفریدی جائے گا اور پھر یا تو واقعی وہ آزادی اور موت والی بات ہوگی. تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اول تو ان کی کوشش ہے کہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آئی جس میں مارچ کرنا پڑا یا کال آ گئی بڑی اسلام آباد کی طرف، پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. تو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نتیرہ کے لوگوں کے لیے 4 ارب کا اعلان کیا تو سب میرے گلے پڑ گئے. آج یہاں مریم نواز نے 11 ارب کا جہاز خرید لیا تو کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. میرے 4 ارب روپے جو لوگوں کے لیے میں نے دیے تھے اس پہ بھی تنقید ہو رہی تھی، اور یہاں 11 ارب کا اپنی ذاتی جہاز خرید لیا، یعنی ذاتی استعمال کے لیے خرید لیا، اور مریم نواز صاحبہ نے، اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے لیکن سب خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاق ہمیں ہمارے 4700 ارب دینے کے جو بقایا جات ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں تو کیں، لیکن عظمہ بخاری ان کے اوپر مسلسل ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کے پی حکومت کو رمضان پیکٹ سے زیادہ عمران خان کے دانت اور آنکھ اہم ہیں. ہوں گے بھی، ہونے بھی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا میں بھی خیبر پختونخوا سے ہو کر آ رہا ہوں، آج ہی صبح پہنچا ہوں. تو خیبر پختونخوا میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی سہیل آفریدی سے پرفارمنس جو ہے اس کی کسی کو نہ توقع ہے، نہ خواہش ہے، نہ مانگتے ہیں، نہ مطالبہ ہے، نہ تقاضا ہے. صرف ایک ہی تقاضا ہے عمران خان کی رہائی. اب کل ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی فرض کریں کہ صوبے میں بہت تبدیلیاں لے کر آتا ہے اور عمران خان کو رہا نہیں کراتا. کل کو جو الیکشن میں جائے گا تو لوگ اسے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنی سڑکیں بنائیں، کتنے اسکول بنائے، کتنی گلیاں بنائیں، پوچھیں گے عمران خان کو رہا کرایا یا نہیں کرایا. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اس وقت عمران خان کی رہائی ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے لیے جدوجہد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سہیل آفریدی سے پرفارمنس نہیں مانگتے. حالانکہ پرفارمنس دینا بھی امپورٹنٹ ہے. پچھلے دنوں ایک ملاقات میں کچھ لوگ یہ تجویز کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کو
کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو بلکہ سوال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ لوگ مجھ سے میری یہ توقع رکھتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ باوجود اس کے کہ لوگ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں عمران خان کے لیے ہر وقت انہی کی بات کروں، انہی کے لیے آواز اٹھاؤں، انہی کے لیے تحریک چلاؤں، لیکن میرے صوبے کے لوگوں کا بھی مجھ پر قرض ہے کہ میں ان کے لیے اچھے اسپتال، اچھے اسکول اور پرفارمنس دوں، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی بات کروں یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب کو خود ادراک بھی ہے۔ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی کے پی حکومت کو رمضان پیکج سے زیادہ عمران خان کے دانت عزیز ہیں اور کان عزیز ہیں اور آنکھ عزیز ہے۔ ویسے تو خیر یہ جو رمضان پیکج یہاں پر چل رہے ہیں اور رمضان دسترخوان چل رہے ہیں، یہ مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہے ہیں، اور نون لیگ یہی تنقید عمران خان کے اوپر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ عمران خان سیلانی کے دسترخوان لگا کے کریڈٹ سارا خود دے رہے ہیں، خود کیا کیا۔ تو اب وہی ماڈل جو ہے وہ فالو کر رہی ہے نون لیگ بھی، دسترخوان لگا رہی ہے مخیر حضرات کے تعاون سے، اور تصویریں بڑی بڑی لگا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ تو مریم نواز کی تصویر، مخیر حضرات کا تعاون، تو یہ جو ماڈل ہے اس کا کچھ حصہ تو انہوں نے عمران خان سے لیا نا۔ وہاں پر عمران خان کی بڑی بڑی تصویریں نہیں لگتی تھیں، مریم نواز کی لگ رہی ہیں، لیکن مخیر حضرات کے تعاون سے دسترخوان لگتے تھے، پناہ گاہیں چل رہی تھیں، اور پناہ گاہوں میں کھانا سیلانی ویلفیئر سے اور باقی اداروں سے آتا تھا، اور بہترین 3 وقت کا کھانا وہاں پر ملتا تھا پناہ گاہوں میں، اور وہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ زبردست طریقے سے کام کر رہی تھیں، مخیر حضرات کے تعاون سے کر رہی تھیں۔ اس پر تنقید یہ کی گئی بھئی سرکار کا اس میں تو کچھ نہیں ہے، تو مخیر حضرات کر رہے ہیں، تو آج پھر آپ مخیر حضرات کر رہے ہیں اور آپ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ شفیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بنائی جانے والی فورس کا نام ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب بحث یہ ایک بحث تو ہے نا کہ فورس کا نام رکھنا چاہیے، فورس کا نام دینا چاہیے تھا یا نہیں اس آئیڈیا کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی فورس کوئی بننی ہی نہیں چاہیے، اور عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی فورس موجود نہیں ہے، رکاوٹیں کچھ اور ہیں، ورنہ یہی جو فورس ہے جو آلریڈی انصاف یوتھ ونگ ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، دیگر ونگز ہیں، یہ بھی کافی ہیں عمران خان کو رہائی دلانے کے لیے، اگر واقعی کوئی بڑی کال کرنی ہے تو۔ فورس کے لیے لوگ نئے آسمان سے تھوڑی اتریں گے، تو ایک یہ آئیڈیا بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے، آنے والے دنوں میں یہ ڈیبیٹ میچور ہوگی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔